السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ مجھے سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ جس اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم آپ ڈسکریج ہو جاتے ہو، سم ٹائم آپ پریشانی کی وجہ سے اپنا موو آن نہیں کر سکتے. تو میں کچھ اپنا لائف ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ میری وائف ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی آپ کے ساتھ. تو یعنی اس میں ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے جتنا بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، وہ سارا آج ہم ڈسکس کریں گے. تو میرا خیال ہے پراپر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی فیئر نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیسے فیئر نہیں ہے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جو یہ ہم نے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی فیئر نہیں ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی سے روٹھے ہوئے لوگوں کی نشانی کیا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی انسان زندگی کی ہر سانس کو صرف جی رہا ہے یا محض زندہ ہے. ہم نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ جی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے، یا زندگی جو ہے وہ بڑی ظالم ہے، مطلب کہ وہ ڈس ہارڈ ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی اگر ان کی پیچھے لائف کی ہسٹری کو چیک کیا جائے، یا ان سے کاؤنسلنگ کی جائے، یا ان سے بات کی جائے، تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مائنڈ میں مطلب فکس کر دیتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ وہ اپنی باقی کی زندگی کو بھی اسی سے ریلیٹڈ سوچتے رہتے ہیں. مینس کہ وہ پازیٹیو والی سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں، آ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد بھی کہیں نہ کہیں یہ ماحول چل رہا ہوتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو سرکل ہوتا ہے، فرینڈ سرکل ہو یا فیملی ممبرز ہوں یا ریلیٹیوز ہوں، وہ سب کہیں نہ کہیں ان کو یہ جو ہے نا یہ احساس نہیں دلاتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں زندگی بہت مشکل ہے، یہ کیسے مشکل ہے، آپ اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں. تو جہاں زندگی مشکل ہوتی ہے وہاں اس کو آسان بھی ہم نے بنانا ہوتا ہے. مطلب اگر ہم تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے سوچیں تو وہی زندگی جو ہم جی رہے ہوتے ہیں وہ ہم اس کو اچھے وے میں بھی لے کے جی سکتے ہیں. مطلب کہ ہمیں یہ آپ اس بات سے دیکھیں کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کی خواہش کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں اس خوشی کو ان اپنے چھوٹی چھوٹے مومنٹس میں نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ جن مومنٹس میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، جن مومنٹس میں ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو یا وائف کے ساتھ ہو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہو، ان چھوٹے مومنٹس میں زندگی کو ڈھونڈو. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ زندگی ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے. آپ اس بات کو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں، دنیا کے کارخانے میں کوئی بھی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات سے ایگری تو کرتی ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. اچھا، اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اگر مطلب ہم اتنے ہی خود کو گھٹیا تصور کریں، اگر اتنے ہی حقیر تصور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری دسترس میں دے دی ہے. آپ اس بات کو جان دیے کتنے، یعنی ایک چھوٹی سی بات کو اندازہ لگا لیں. آپ سرکس دیکھنے جاتی ہیں، وہاں پہ شیر کتنا بڑا طاقتور جانور ہے. آپ نے کبھی اسے دیکھا کہ وہ بھی ہمارے اشاروں پہ ایسے ناچ رہا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھیں کہ انسان نے کتنے بڑے بڑے وہ کام کر دیے ہیں. اگر ہم اپنی ریئل لائف کی ایگزامپل لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، ایک جس دور میں گاڑیاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، آپ اس دور میں جا کے دیکھیں لوگ کتنی محنت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے. اب کیا ہے کہ ہم منٹوں میں، ہم سوچتے ہیں ہم اس جگہ میں پہنچ جاتے ہیں. کتنی سہولتیں ہمارے پاس آ گئی.
پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری لائف فیئر نہیں ہے. تو ہمیں لائف اصل میں ایکچولی ہے کیا چیز؟ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ اگر مطلب لائف جو ہے وہ حرکت کا نام ہے. ہمیں ایک جگہ پہ رکنا نہیں ہے, ہمیں چلتے رہنا چاہیے, ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے, ورک آؤٹ کرنا چاہیے, ہمارے پاس ایک گول ہونا چاہیے, اپنی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم اس مقصد کو لے کے چلتے رہیں گے تو ہمیں خود بخود چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی. بالکل. جہاں پہ وہ غلط بھی لگ رہی ہوں گی نا, ہم خود مطلب اس پہ کوشش کریں گے, کیونکہ ہم نے ایک گول سیٹ کیا ہوگا نا. جو لوگ گول سیٹ کر لیتے ہیں اپنی لائف کا, وہی کامیاب ہوتے ہیں. جو بار بار اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں, یا ان کے ارد گرد لوگ, ان کے دوست ان کو یہ ریئلائز کرواتے رہتے ہیں کہ ہاں یار زندگی بہت مشکل ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی ذہنی دباؤ میں, ذہنی سکون نہیں ہے, آپ اس چیز کے شکار ہیں, تو آپ اپنی محفل چینج کریں, اپنا سرکل چینج کریں, پازیٹیو لوگوں میں رہیں, پازیٹیو جو ہے اس کو زندگی گزاریں, اس کے بارے میں سوچیں. زندگی انشاءاللہ زندگی بہت اچھی ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی بہت پازیٹیو ہو جائے گی, آپ کو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اگر ہم تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بیکار نہیں بنایا تو انسان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے, لیکن ہم اس کو کہیں سائڈ پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہم دنیا داری میں آ جاتے ہیں, ہمیں بھی اس سے پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, زندگی گزارنے کا مقصد بھی اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ دیکھیں, زیادہ بڑی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہی ہمارے لیے مثال ہے. پتہ آج کل اصل میں ہے کیا, ہمارے ساتھ مین پرابلم ہمارا کیا ہے, ہم پازیٹیو انرجی کو ایبزارب نہیں کرتے, ہم ہر طرف نیگیٹو انرجی پھیلاتے ہیں. کسی کے فیل ہونے کا سب سے زیادہ پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم کوئی کام شروع کر لیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ کام نہ کرو, یہ تو کام میں نے اتنا عرصہ پہلے کر لیا تھا, اس میں نے فلاں نقصان اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, اصل میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مطلب اس چیز کو نہ انجوائے کیا ہوتا ہے, نہ اس طرح محنت کی ہوتی ہے. بالکل, وہ اپنے ایکسپیرینس کے تحت آپ کو تھوڑا سا روک رہے ہوتے ہیں, یا کہیں یہاں پہ جیلسی کا بھی فیکٹر آ سکتا ہے. بالکل, جیلسی کا فیکٹر اگر ایک سائڈ پہ کر کے دیکھا جائے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک حد تک صحیح. ہم انسان ہیں, مطلب ہم اس ایک انسان جو آپ کو پتا ہے کہ سوشل اینیمل ہے, وہ ان ساری چیزوں سے دور نہیں رہ سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں, اس بات کو غور کریں کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے. اگر آج سے ہم 2000 سال پیچھے جائیں تو کیا یہ سہولتیں ساری ہمارے پاس تھیں؟ نہیں تھیں, بالکل نہیں تھیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک انسان کسی چیز میں فیل ہو گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اس میں فیل ہو جاؤ. اگر فرض کریں میں اسٹڈی کر رہا ہوں, میری کسی چیز میں سپلی آ گئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا کی سپلی آ جائے گی. ہر انسان کا کیلیبر الگ سے ہے, اس کا مائنڈ سیٹ الگ سے ہے, اس کے گولز الگ سے, اچیومنٹس الگ سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری جو سپلی آئی ہے مجھے وہ پراپر انوائرمنٹ نہ ملا ہو, مجھے پراپر گائیڈ لائن نہ ملی ہو, لیکن ہم لوگ اس بات کو نہیں سوچتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے کہا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے, ایم فل کرنا ہے, میں کہہ دوں نہیں یار ایم فل نہیں کرنا, میں تو ایم فل میں فیل ہو گیا تھا. بھائی ایم فل میں فیل ہو گئے تھے, وہ تمہارا وہ ہے ہیڈک, اس کا ہیڈک نہیں ہے, اسے محنت کرنے دو. انسان اتنی ترقی کر چکا ہے, آج نہ کا تو سوال ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہر چیز پاسبل ہے, صرف کیا ہے اس کے لیے ہمیں اس کی قیمت چکانا آنا چاہیے, مناسب وقت پہ اس کا ڈیسیژن لینا آنا چاہیے. کامیابی اس ٹائم حاصل ہوتی ہے. ہر انسان, آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں جو میں نے ایک بات ڈسکس کی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ دنیا کی جو 99% دولت ہے وہ 1% لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک محدود اندازے کے مطابق, اور وہ 1% جو لوگ ہیں وہی پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. کیوں؟ دو ہاتھ ہمارے ہیں, 2 آنکھیں ان کی ہیں, ان کا مائنڈ ایک جیسا, تو کیوں وہ اگر کامیاب ہے, ہم کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟
जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जिंदगी को फेयर बनाने के लिए हमें अपना माइंड सेट तब्दील करना माइंड होगा। सेट, हमारे पास गोल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम दूसरों को देख के करते हैं, उनसे इम्प्रेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक हद तक होना भी चाहिए, उससे सीखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। पीछे से देख लें, हम कायद आज़म को देख लें, इलामा इकबाल को देख लें, इस तरह बहुत सारी फेमस हमारे इस तरह की हस्तियां हैं, यूं कह लें। अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो उन्हें बहुत स्ट्रगल की है, और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में लोगों ने उनको डिग्रेड ना किया हो, उनके साथ मिसबिहेव ना किया हो, या उनको पीछे करने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने ये सारा कुछ देखा हो। लेकिन जो लोग कामयाब हैं, हम उनसे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी मेहनत होती है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इसको उसमें थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया में उनसे बढ़ के कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई और ना इंशाल्लाह आखिर तक होगी। ठीक है, जब इस्लाम की तबलीग वो कर रहे थे, एक वो बुढ़िया काफिर जो थी, उसका तो वाकया आपको पता ही है कि वो आप पे कूड़ा करकट फेंकती थी, हालांकि वो आपको जानती भी नहीं थी कि ये जो है वो सरवर दो आलम है या अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं। वो बस क्या था कि वो अपनी मुखालफत थी उससे कि जी अहमद नाम का एक नबी है, वो जादूगर है, वो लोगों को वरगला रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके पास, लेकिन वो लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से, प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से बस वो दिल में रख के बैठी हुई थी। ठीक है, तो अगर डिसहार्ट होना होता या जो है, आपने देखा होगा क्रैश वाला एक वाकया था, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रैश गए थे तो वहां पर काफिर ने आप पे पत्थर फेंके थे और आपके जूते जो थे वो खून से भर गए थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस पहाड़ को उठा के इन काफिरों के ऊपर फेंक दूं। तो आपने उस टाइम क्या कहा था, दुआ की थी उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। इससे ज्यादा अनफेयर लाइफ क्या होगी? हमारे पास इस तरह की तकलीफें नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा इस बात को गौर करें तो हमने क्या करना है, हमने उस जो है वो लाइफ को एंजॉय करने की बजाय उन परेशानियों को देखना शुरू कर दिया। जो चीज हमारे पास है उस पर शुक्र नहीं किया, हमने उस बात को आगे लेके बढ़ गए, यार फलां बंदे के पास वो चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है? भाई उसके लिए मेहनत करो, क्या पता उस बंदे ने जो चीज हासिल की है कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है उसके पीछे, कितना टीम वर्क हुआ होगा, कितना टीम वर्क, कितने लोगों का उसमें मेहनत है। हाँ, अगर वो शख्स किसी अच्छी पोस्ट पे है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बचपन से ही उस पोस्ट पे था, उसने कितनी स्ट्रगल की होगी उस बारे में। तो मेन जो हमारा इस का यूं समझ समरी है हमारी इस वीडियो की, या जो है वो एक सबक कह लें जो हमारे लिए होगा, वो यही है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में तो खुद को ना कहें। बिल्कुल, किसी भी स्टेज में, किसी भी पोजीशन में हो आप, कितनी भी मायूसी के आलम में वक्त में हो या टाइम में हो, अपने आप को आप ना कहें। जब आप खुद को ना कहना छोड़ देंगे, हर चीज के लिए हाँ और हर चीज के लिए तैयार रहेंगे, तो जिंदगी आपको आसान लगेगी। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ समझने की बात है। जिंदगी बहुत आसान और बहुत खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है हमें क्लोज करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे और एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। और उम्मीद है कि हम दोनों के आने की वजह से आप लोगों को मजीद मोटिवेशन भी मिलेगी। और सबसे आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं उनको चाहिए कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी साथ ही होगा, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।